حضرت شعیب علیہ السلام کا اس میں آپ کو تعارف کروایا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے یہ آپ کو عرض کیا جائے گا، اور آپ کی سیرت پاک کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور آپ کی قوم کیا کرتی تھی، کیا جرائم کرتی تھی، پھر ان کو کس قسم کی سزا سے اللہ رب العزت نے انہیں ختم کیا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ چونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے جو قصص ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نصیحت کے طور پر قرآن میں بیان کیا ہے ان کو بیان کیا جائے تاکہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم ایکا، اصحاب الایکہ اور مدین کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا۔ آپ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور اصحاب مدین کی طرف اور اصحاب الایکہ کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ یہ میں عرض کروں گا آگے کہ اصحاب ایکہ کون ہیں اور مدین کی طرف آپ کو کیسے بھیجا گیا۔ دو اقوام مختلف، اس میں مفسرین کے مختلف آراء ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا لقب جو صحابہ کرام کو بتایا، فرمایا کہ وہ خطیب الانبیاء تھے، وہ خطیب الانبیاء تھے۔ بڑی بات ہے خطیب الانبیاء کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے انہیں فصاحت و بلاغت بڑی کمال کی عطا فرمائی، گفتگو کا ملکہ انہیں بڑا عطا فرمایا تھا۔ وہ مد مقابل جب ان سے کلام کرتا، گفتگو کرتا تو آپ دلائل سے اس کو خاموش کروا دیتے، بڑے زبردست آپ دلائل اس کے سامنے دیتے۔ آپ کی قوم جس وقت آپ کے آمنے سامنے ہوئی اور انہوں نے آپ سے باتیں کی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے زبردست طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ گفت و شنید کی، اور آپ نے اپنے دین کی حقانیت اور صداقت پر ایسے دلائل قائم کیے کہ ان کو جواب نہیں آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خطیب الانبیاء تھے، انبیاء میں ان کا یہ لقب، یہ مقام ہے، وہ بڑے ہی فصیح و بلیغ تھے، فصاحت و بلاغت پر ان کو بڑی مہارت تھی۔ تو آپ 20 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا۔ 20 سال کی عمر میں آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ اعلان نبوت کریں اور قوم کو دین ہدایت کی طرف آپ راغب کریں، اللہ رب العزت کی توحید کا انہیں پرچار کریں۔ مدین اور ایکا، بعض مفسرین کرام نے کہا ہے کہ مدین اور ایکا ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی بستی کے دو نام ہیں، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہ الگ الگ دو بستیاں ہیں۔ مدین الگ ایریا علاقہ ہے اور ایکا الگ علاقہ ہے۔ جو مدین کا ایریا ہے یہ حجاز سے جس وقت شام کی طرف سفر کریں تو راستے میں ان کی بستیاں آتی ہیں۔ یہ جو حجاز والے لوگ تھے، مکہ والے، چونکہ ان کا کام تھا یہ تجارت کرتے تھے اور اپنے تجارتی قافلے یہ لے کر جب جاتے تھے تو ان بستیوں کے قریب سے یہ گزرتے تھے، ان کا گزر ہوتا تھا، اس لیے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کو جانتے تھے۔ ان کھنڈرات کے قریب سے گزرتے، وہ کھنڈرات جہاں پر کبھی ان کے شہر آباد تھے اور بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں، اللہ رب العزت نے ان کو کھنڈرات میں بدل دیا، تو یہ ان کے قریب سے گزرتے تھے، ان کو جانتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ الگ الگ دو بستیاں ہیں، اور آپ واحد ایسے نبی ہیں کہ جن کو پہلے ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، اور جب اس قوم نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک جنگل میں اکٹھا کیا، جمع کیا، کہ جہاں وہ رہتے تھے، یہ ایکا والے جہاں رہتے تھے، گرمی بڑی شدید پڑی اور یہ وہاں سے نکل کر جنگلات میں آباد ہوئے کہ وہاں جھاڑیاں ہیں، درخت زیادہ ہیں، تو ہم گرمی کی شدت سے بچیں گے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک سائبان بنا دیا، یعنی بادل کو ان کے اوپر سائبان بنا دیا، بادل سایہ کرتا، جب بادل سایہ کرتا تو ان کو ٹھنڈک پہنچتی، سورج کی تپش سے یہ بچ جاتے، گرمی سے بچ جاتے۔ تو انہوں نے بقیہ لوگوں کو بھی بلا لیا کہ ادھر آؤ، اس بادل کے نیچے رہو، بڑی ٹھنڈک ہے، سکون ہے۔ اصل میں وہ ان کو وہاں جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ تھا کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، کہ ہیلا تھا کہ سارے جو وہاں جمع ہوں تو پھر ان کو مبتلا عذاب کیا جائے۔ تو وہاں جب وہ سارے جمع ہو گئے تو پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے آگ برسائی، آگ ان کے اوپر برسی، استغفر اللہ، آگ ان کے اوپر برسی، اس لیے سائبان والا عذاب اسے کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر وہ نازل ہوا۔ جب یہ ملیا میٹ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد
حضرت شعیب علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ مدین والوں کو تبلیغ کریں، تو پھر آپ کو مدین کے علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یعنی یہ وہ واحد نبی ہیں کہ پہلے ایک بستی کی طرف آئے، پھر اس کے بعد آپ کو دوسری بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ لیکن اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بستی بھی عذاب کی نظر ہوئی، انہوں نے بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی ڈیٹیل میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اچھا، مدین اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور ایکا کا کیا معنی ہے، اصحاب الایکا سے کیا مراد ہے۔ مدین، مفسرین کرام نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص تھا جس کا نام مدین تھا، اور اس نے آ کر یہ علاقہ آباد کیا تھا، اس نے آ کر یہ آبادی جیسے بستی آباد کی تھی تو اس کے نام سے بستی پڑ گئی۔ جس طرح کہ آج بھی لوگوں کی یہ ریت رواج ہے کہ ایک بندہ جب ایک بستی کو آ کے قائم کرتا ہے تو اس کے نام سے وہ بستی موسوم ہو جاتی ہے اور پھر اسی نام کے ساتھ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مدین کو مدین اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آ کر ایک شخص وہاں آباد ہوا، اور اس سے پھر وہ بڑھتے 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 ایک بہت بڑی بستی نہیں بستیاں بن گئیں اور بہت ساری قوم وہاں آباد ہو گئی، اس لیے اس کو مدین کہا جاتا ہے۔ تو ایکا کہا کہ ایکا ایک درخت تھا اس جنگل کے اندر، ایکا نامی ایک درخت تھا، اور یہ قوم اس کی پوجا کرتی تھی، اس درخت کی جا کے پوجا کرتے تھے، وہاں اس کو سجدے کرتے تھے، اس کو اپنا معبود اپنا دیوتا سمجھتے تھے اور اس کے پاس جاتے تھے، اس لیے اس کا نام تھا درخت کا ایکا۔ تو اس لیے ان کو اصحاب الایکا قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایکا والے، وہ جو وہاں جا کے درخت کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک درخت تھا، اور آپ کو شبہ تھا کہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا ایمان بگڑ جائے، تو آپ اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے، لوگ وہاں جا کے بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے، تو آپ نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا، اس کو ختم کروا دیا۔ فرمایا کہ لوگوں کے ایمان کا کیا پتہ ہے کہ یہ پھر اس طرف کہیں مائل نہ ہو جائیں۔ تو یہ وہ اصحاب الایکا ہیں، یہ تعارف ہے آپ کا مختصر۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جرم کیا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو، تم یہ درخت ہے اس کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے آگے سے وہی جاہلانہ جواب دیا جو ہر قوم دیتی رہی اپنے زمانے میں، کہ ہمارے آباء و اجداد یہی کام کرتے تھے، تو کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں۔ یہی کچھ کفار مکہ کہتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں۔ یہ سب سے لنگڑی لولی دلیل ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں۔ آباء و اجداد کا طریقے پر قائم رہنا یہ جہلاء کا طریقہ ہے۔ ہاں، یا تو وہ رستہ ہدایت پر ہوں یا تو وہ صراط مستقیم پر ہوں، پھر تو چلا جائے، لیکن اگر وہ تھے ہی غلط رستے پر تو پھر آباء و اجداد کے رستے کو چھوڑ دینا دانائی ہے، پھر آباء و اجداد کی ریت رواج کو لے کر چلنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اگر دین کے مطابق ہیں تو پھر ضرور کرنا چاہیے، لیکن اگر دین سے ہٹ کر ہیں تو پھر یہ دلیل کفار کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے تھے تو اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ ایک جرم یہ تھا کہ وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور دوسرا ان کے اندر جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ اوف الکیل والمیزان، دو لفظ قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں، ایک کیل اور دوسرا میزان۔ آپ بات توجہ سے سمجھ لیں، ایک کیل دوسرا میزان۔ کیل الگ پیمانہ ہے، میزان الگ پیمانہ ہے۔ کیل جس کے ساتھ چیزیں ناپی جاتی ہیں، مثلا ایسا پیمانہ، ایسا برتن کہہ لیں، جیسا ڈبہ وغیرہ کہہ لیں جس سے گندم کو یا اس طرح کی چیز کو بھر کے ناپا جائے، 1 2 3 اس طرح، اس پیمانے کو کیل کہتے ہیں۔ اور ایک ہے میزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں جس میں چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں میں ڈنڈی مارتے تھے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے تمہیں مال کی اتنی وسعت دی ہے کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی دولت ہے، پھر یہ تم کام کیوں کرتے ہو کہ حرام کام کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز بیچنے آتا ہے تم پھر ڈنڈی مارتے ہو اس میں کہ تم اس کا مال زیادہ ہوتا ہے اس کو کم بتاتے ہو، ان دو پیمانوں کے اندر تم گڑبڑ کرتے ہو، کیل میں بھی اور میزان میں بھی۔ اور جب تم سے کوئی چیز خریدنے آتا ہے تم وہی چیز جب بیچتے ہو آگے تو پھر اس کے اندر پھر ڈنڈی مارتے ہو، پھر اپنی طرف اس کا جھکاؤ رکھتے ہو، اس کے اندر پھر تم 2 نمبری کرتے ہو۔ تو یہ تم نہ کرو، اس کی وجہ سے تم پر عذاب آئے گا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں کا تم حق مارتے ہو، اور لوگوں کا جو حق کھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت نہیں رکھتا۔
اللہ رب العزت اس پر وبال نازل فرماتا ہے، اس کے رزق میں کمی آتی ہے، اللہ پاک اس کی صحت میں، اس کی زندگی میں ہر معاملے پہ اس بندے پر وبال ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم پر عذاب آئے گا اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑا تو۔ اور تیسرا ان کا جرم کیا تھا؟ وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا رستہ ٹوکتے تھے، لوگوں کا رستہ روکتے تھے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ان کی بستیاں ایک بڑی شاہراہ کے قریب تھی، بڑی سڑک کے قریب تھی جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے، تو وہ قافلے والوں کے لیے وبال بنتے تھے۔ قافلے جب گزرتے تو وہ ڈاکہ زنی کرتے، ان کو روکتے، ان کا مال لوٹتے، جانیں ضائع کرتے ان کی۔ تو لوگ اس وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ راستہ کسی کا کاٹنا اور راستے میں کسی کو اذیت دینا اور راستے میں کسی کو تکلیف دینا یہ اخلاقاً جرم ہے اور مذہباً بھی جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے راستے میں مت بیٹھا کرو، یا اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا حضور راستے میں، صحابہ نے کہا حضور ہم راستے میں بیٹھتے ہیں تو ہم کسی کے برے کے لیے نہیں بیٹھتے، ہم تو اچھے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر وہاں واضح و نصیحت کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تم نے بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ راستے کا حق یہ کہ فرمایا اپنی نظر سے کسی کو تکلیف نہ دو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، وہاں سے بیویوں نے گزرنا ہے، خواتین نے گزرنا ہے، تانک جھانک مت کرو، نہ ان کو اذیت ہو نہ تمہارے گناہوں کے اندر اضافہ ہو۔ سو فرمایا پھر یہ ہے کہ تم آنے جانے والے کو راستہ بتاؤ، کہ کوئی مسافر گزر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرو، کسی طریقے سے مدد ہو سکتی ہے کرو، اسے کوئی چیز چاہیے دو، اس کو راستہ بھول گیا راستہ بتاؤ، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ۔ یہ حقوق راستے کے ہیں۔ فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو ان کو پورا کرو، ورنہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے ہمارے اڑوس پڑوس والے تنگ نہ ہوں، اونچے اونچے کہہ کے لگانا اور زور زور سے جملے کسنا اور بےہودہ گفتگو کرنا اور باتیں کرنا جس سے باپردہ لوگ اذیت میں مبتلا ہوں، آنے جانے والی بیویاں اذیت میں مبتلا ہوں، تو یہ شرعاً گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر بیٹھنا ہے اپنی زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت اور پھر راستے کا حق ادا کرو پھر بیٹھو، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اچھا تو وہ تیسرا ان کا یہ گناہ تھا، وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، تو اس سے منع کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی نماز ہے، جو آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں۔ یعنی آپ کہتے تھے نا ناپ تول میں کمی نہ کرو، وہ کہتے مال ہمارا ہے، پیسہ ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی سے جس طرح مرضی اس کو خرچ کریں، آپ کو اس میں کیا ہے؟ پھر آپ کی نماز اس سے منع کرتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں، آپ کی نماز اس سے منع کرتی ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں، آپ کو اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو وہ طنز کرتے تھے، بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آئیں، اس بات کو ذرا روک کے میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں، جتنی بھی قوموں پر عذاب آئیں اور آج تک ہم نے جتنے دروس سے قرآن میں ذکر کیے ان میں جو جرائم پائے جاتے تھے، جو جرم پائے جاتے تھے، جو گناہ پائے جاتے تھے، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری قوم کے اندر آج وہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، بحمدہ تعالیٰ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم بت نہیں پوجتے ہیں، ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اسے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر، کرم۔ باقی یہ جرم ناپ تول کے اندر کمی آپ کو پتہ ہے، آج کل لوگ کیسے کیسے نظام چلا کے بیٹھے ہوئے اور کیسے کیسے دو نمبریاں کرتے ہیں، لوگ نگاہوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، کس بھول کے اندر وہ مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس سے محل بنا لیں گے، کوٹھیاں بنگلے بنا لیں گے۔ آج تک کوئی نہیں بنا سکا تو تم کیا بناؤ گے؟ کچھ نہیں بنتا، جن کی کوٹھیاں اور بنگلے ہیں ان کا کچھ نہیں بنا تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور مرنے کے بعد کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں بنتا۔ اس لیے یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کسی کا حق مارنا کسی ناجائز طریقے کے ساتھ۔ ڈاکہ زنی آج ہماری قوم کے اندر پائی جاتی ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور لوگ اس کو اپنی محنت سمجھتے ہیں، لوگ اس کو دلیری سمجھتے ہیں، اور دو نمبر بندے کو لوگ چاہتے بھی بڑا ہے اور لوگ اس کی عزت بڑی کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ بھائی بڑا تیز آدمی ہے، گویا کہ بجائے اس کی لان تان کرنے کے کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، الٹا اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ پتہ لگے کہ جناب وہ بڑی شے ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا بندہ الٹا اس کے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو اعلیٰ شیری دے رہا ہے، کچھ اب ٹھیک ہے تو بڑا اچھا انسان ہے۔ تو یہ تین طرح کے جرائم ان کے اندر تھے جس پر شعیب علیہ السلام نے بار بار ان کو منع کیا، لیکن وہ قوم رکنے پر نہ آئی۔ تو شعیب علیہ السلام تنگ آ گئے، جب تنگ آئے تو اللہ رب العزت کے حضور ان کے معاملے میں بد دعا کر دی
کہ یا اللہ میں تبلیغ کر کر کے ان کو تھک گیا ہوں، میری بات نہیں مانتے۔ جیسے ہی آپ نے بد دعا کی اسی وقت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اب ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماننے والوں کو، ٹوٹل وہ تعداد بنی 1700، 1700 وہ افراد تھے جو آپ کا کلمہ پڑھتے تھے اور آپ کے متبعین میں شامل تھے، آپ کی اتباع کرنے والے تھے۔ وہ 1017 کتنا فیضان ہے کملی والے کا کہ ایج بھی سب سے آپ کی کم، عمر بھی سب سے تھوڑی، اعلان نبوت کا دورانیہ بھی آپ کا سب سے کم، کتنا 23 سال، 12 سال مکۃ المکرمہ میں اور 13 سال مکۃ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں اعلان نبوت کے بعد۔ ٹوٹل آپ کی زندگی 63 سال ہے، تو جس میں 23 سال آپ کے اعلان نبوت کے ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہے کہ جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس وقت جو صحابہ آپ کا خطبہ حجۃ الوداع مدینہ عرفات میں سن رہے تھے وہ 1,40,000 تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت اور فیضان ہے، اور بڑی ماشاءاللہ آج دیکھنے آپ نبی علیہ السلام کی امت کتنی تعداد میں زیادہ ہے، اور قیامت والے دن بھی آپ کی امت کی کثرت ہوگی اور تعداد میں زیادہ ہوگی۔ تو شعیب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان کو لے کر نکل جائیں۔ آپ ان کو لے کر باہر نکل گئے، اور جب نکل گئے تو اگلے دن وہ لوگ سوئے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر، اور جب شعیب علیہ السلام ان کو لے کر نکل رہے تھے نا تو کہہ لگا کے ہنس رہے تھے اور طنز کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو ان کو کیا ہو گیا، اب یہ شعیب علیہ السلام ان کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ قوموں کی عقل پر جب پردہ پڑتا ہے تو پھر انہیں ہوش سمجھ نہیں آتی، بار بار انہیں انڈیکیٹر دیتے رہو، انہیں سمجھ نہیں آتی بات۔ تو اگلے دن جب وہ اپنے مکانوں میں اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اترے ان پر اور ایک زوردار چیخ ان کے اوپر ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پڑے پڑے وہیں وہ اپنے بستروں پر ہی ڈھیر ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پہ آگ برسائی اور جل کے راکھ ہو گئے وہ بالکل۔ جس وقت یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اب میں کہاں جاؤں، 2 بستیاں تھیں، دونوں میں یہ بچے ہیں، باقی سب ملیا میٹ ہو گئے، اب میں ان کو لے کر کہاں جاؤں؟ فرمایا آپ واپس اپنی بستی میں اپنے گھروں میں جا کے رہیں اور ان کو دعوت و تبلیغ آپ کرتے رہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام واپس پھر وہیں آئے، اور آ کر آپ نے دیکھا تو وہ لوگ جل چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام ان کے غم میں، دکھ میں کہ میری قوم نے بات نہ مانی اور ان پر عذاب نازل ہوا، اکثر اوقات آپ روتے رہتے تھے، 12 سال مسلسل آپ اسی دکھ میں روتے رہے، کوئی چھوٹی بات نہیں، 12 سال مسلسل روتے رہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کیوں روتے ہیں آپ اتنا؟ کیا آپ چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں چلی گئی تھی نا، آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، کہ اگر آپ اس لیے روتے ہیں کہ آپ کو بینا کر دیا جائے، بینائی دے دی جائے تو اللہ آپ کو بینائی عطا فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی جاہ و جلال مرتبہ ملے تو اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ جتنا آپ روتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا، چونکہ رب تعالیٰ اپنے محبوبوں سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے، ان کی باتوں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ آپ جو چاہیں طلب کریں۔ کہا میں نہ آنکھیں چاہتا ہوں، نہ میں دنیاوی جاہ و جلال چاہتا ہوں۔ کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا دیدار چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اگر مجھے نصیب ہو جائے تو بس میں تو اس لیے روتا ہوں، مجھے دنیا کا جاہ و جلال نہیں چاہیے، یہ میری بات میرے رب تک پہنچاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا اللہ تو سب جانتا ہے تیرے بندے کی طلب کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ فرمایا میرے بندے سے کہو ہمارا دیدار تو قیامت کو ہی ہوگا، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا ربی ارینی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، دیدار کروا۔ حکم ہوا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ 12 سال روتے رہے اور خواہش کیا کہ اللہ دکھا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکۃ المکرمہ میں چادر اوڑھ کے حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ یہ کہا بھی نہیں کہ اللہ اپنا آپ دکھا، دیدار کرا، مگر
کہا نہ کسی نے، ان کا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود چل کے طور پر گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر نہیں گئے، آپ کو خود طلب کیا گیا بڑے اہتمام کے ساتھ۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت میں آپ کا قدم چوما، اور چوم کر آپ کو بیدار کیا اور کہا محبوب آپ یہاں آرام فرمائیں، وہاں تو جنت کو سجایا جا رہا ہے، عرش پر بھونچال آیا ہوا ہے آسمانوں پر کہ محبوب تشریف لا رہے ہیں، اور آپ یہاں شان بے نیازی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، شان محبوبانہ کے ساتھ۔ تو حضور کو اس شان کے ساتھ لے جایا گیا، یہ محبوب کی شان ہے کہ شعیب علیہ السلام نے کہا یا اللہ 12 سال میں صرف اس لیے ہو رہا ہوں کہ تیرے جلوے دیکھوں، فرمایا وہ تو قیامت والے دن۔ انہوں نے طلب کیا، ادھر طلب بھی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے حبیب کو اس شان سے نوازا۔ تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر میں مبعوث فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مدین میں آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے کیا ہوئے؟ داماد۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد۔ اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہو جانے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد شعیب علیہ السلام 10 سال تک حیات رہے، بعض نے کہا کہ 4 سال تک حیات رہے، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو بعد میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات و واقعات۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے افعال سے توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے سابقہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہیں، اور قرآن نے یہ بیان کیے ہیں کہ دیکھ لو ان معاملات کی وجہ سے ان پر عذاب آئے اور تم ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ اگر آج وہ عذاب نہیں آ رہا نا، تو یہ محبوب کملی والے کی زلف عنبری کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی وجہ سے ہم پر ایسا عذاب نازل نہیں کر رہا۔ لیکن یہ سختیاں، یہ حالات جو اس قدر ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ ذہنی کوفت اور ذہنی پریشانی، یہ ساری سب اسی چیز کی غمازی کر رہی ہے کہ اگر تمہاری شکلیں نہیں بدل رہی، اور تم پر آسمان سے آگ نہیں برس رہی، اور تم پر پتھروں کی چٹانیں نہیں برس رہی، تم پر زمین نہیں پھٹ رہی، تم پر چگاڑ چیخ نہیں آ رہی، مگر یہ سکون کا ختم ہو جانا، چین کا ختم ہو جانا، ہر وقت ایک انجانی سی پریشانی کے اندر سوچ کا مبتلا ہو جانا، جس کی وجہ بھی معلوم نہیں ہے، اور ذہن ٹینشن کے اندر پھنسا ہوا ہے، شکار ہے، یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔